میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اکراس دا بورڈ اگر یہ کرپشن کی لعنت کو ہم نے ختم کرنا ہے، اس میں صرف سسٹم جو ہے وہ عدالتی سسٹم اور قوانین وہ انف نہیں ہے، سیاسی پارٹیاں کافی نہیں ہیں، اس میں معاشرے کی من حیث القوم جو بناوٹ ہے، جو کردار ہے، جو تربیت ہے، جو ہمارا اساسہ ہے، اس کو لے کے آئیں گے۔ اس کا ایک یہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک بڑا امپورٹنٹ اس کویسچن کا ایک جزو ہے جو میرے ذہن میں بھی آیا، میں سوچا آپ سے پوچھ لوں، وہ یہ کہ کیا ہمارے ہاں وہ پولیٹیکل ول موجود ہے کرپشن کے خاتمے کے لیے اور احتساب کرنے کے لیے؟ یہ بات آپ نے بہت اچھی کی۔ سب سے بڑا فقدان جو ہے وہ پولیٹیکل ول کا ہی ہے۔ جو بھی حکومت کہتی ہے لیکن اس کا نیت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اپنے بھی جسے کہتے ہیں کہ پرانے ان کو جو سائے ہیں ان میں، یہ جن کو کہتے ہیں کبرڈ میں، ان کے اپنے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ برسر عام پر نہیں لانا چاہتے۔ تو ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پولیٹیکل ول اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کا ماضی بھی کھل جائے گا جب آپ کسی اور کا ماضی کھولنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو ابھی قاضی صاحب نے اور میاں صاحب نے بات کی، اس کو تھوڑا سا آگے چلانا چاہتا ہوں، جو کہ جیسے کہ ہمارے نوجوان دوستوں نے پوچھا ہے۔ اصل میں احتساب کا عمل سوسائٹی خود کرتی ہے، اور ہمارے ہاں جو سب سے بڑا فیلئر ہوا ہے سوسائٹی کے ویلیو سسٹم کے تباہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ پہلے مجھے یاد ہے کہ آج سے 30-40 سال پہلے اگر کسی شخص کے بارے میں یہ جانا جاتا تھا، بیشک وہ کبھی کنوکٹ نہ بھی ہوا ہو، کہ یہ راشی ہے، تو اس سے لوگ نفرت کیا کرتے تھے، اس کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا تھا، اس کے گھر رشتہ نہیں کیا جاتا تھا، اور خاص طور پہ اگر کسی کے بارے میں کہ یہ انسپیکٹر ہے اور یہ رشوت کھاتا ہے، اس کے گھر لوگ بچی نہیں ان کو دیتے تھے۔ یہ ہوتا تھا پہلے، اور اس کی وجہ سے لوگ یہ بات چھپاتے تھے کہ وہ انہوں نے کبھی رشوت لی ہے، کبھی ناجائز آمدن کمائی ہے۔ لیکن جو پچھلے 30-40 سال میں تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے کہ اب کھلے عام بدعنوانی کرنے والے لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی شرم کوئی حیا نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ بھائی ان لوگوں نے جو دولت بنائی ہے یہ ناجائز ذرائع سے بنائی ہے، انہوں نے بہت بڑی کرپشن کی ہے، ان کے بڑوں نے جن کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا اپنے پبلک آفس کو استعمال کرتے ہوئے اربوں پتی ہو گئے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جی سر، میرا جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ جنرل میسز جو ہیں انہی کو مرود الالزام جو ہے وہ ٹھہرا رہے ہیں۔ سر، جتنی ہمارے جنرل میسز ہیں ان کے پاس اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے جو بیسک نیڈز ہیں وہ ہی نہیں ہیں۔ ایون کہ چیف جسٹس نے ایک آرڈر دیا ہے کہ چینی جو ہے وہ سستے داموں جو ہے 40 روپے انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ لا کے آپ بیچیں۔ جتنی شوگر ملز ہیں وہ ہماری ایلیٹ کلاس کی ہے، آپ ایلیٹ کلاس کو کیوں نہیں اکاؤنٹیبلٹی لائن پہ جو ہے لے کے آتے ہیں؟ ویری گڈ کویشچن، بہت صحیح بات آپ نے کہی ہے۔ ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے، ہمارا فیلئر یہ ہے کہ پاکستان میں 60 سال میں 2 کلاسز بنی ہیں، ایک رولرز اور ایک وہ جو کہ رولڈ ہیں، حاکم اور محکوم لوگ ہیں۔ تو یہ حاکموں کی ذہن میں یہی بات رہی ہے کہ وہ ہر کام کر سکتے ہیں اور they can get away with it، اور اس لیے and they have been getting away with it۔ تو اس لیے یہ ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ باقی لوگ مظلوم ہیں، محکوم ہیں، وہ بیچارے کچھ نہیں کر پاتے۔ اور یہ ایک سے 2 سال کی ہماری یہ جدوجہد تھی، پہلی دفعہ ہم نے یہ بات کہنے کی اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، عوام بھی کچھ کر سکتی ہے، ورنہ یہ کہا جاتا جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی وہ کرے گی، آپ لوگ یوں ہی لگے ہوئے ہیں، آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن پہلی دفعہ اگر عوام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے تو تبدیلی آ سکتی ہے۔ میرے نزدیک یہ ایک بنیاد ہے۔ یہ ٹھیک ہے لوگوں کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، لیکن کون کس کو روکتا ہے کہ تم جا کے اس کرپٹ آدمی کو ووٹ نہ دو؟ وہاں تو کوئی اس کے وسائل کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کون کہتا ہے کہ ضرور آپ نے اس شخص کو جو انکم ٹیکس انسپیکٹر ہے اور بہت رشوت کماتا ہے اس کو بیٹی کا رشتہ دے دو؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ویلیو سسٹم کا حصہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ ایک دفعہ قائم ہو جائیں تو اس میں کوئی وسائل کی بات نہیں ہے، اس میں ایک سوسائٹی کے ریئیکشن رد عمل کی بات آ جاتی ہے۔ خان صاحب اگر اجازت دیں، یہاں پہ تھوڑا سا میں ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو میگر ریسورسز کی بات کی، غربت کی بات کی، لوگوں کے بنیادی حقوق کی بات کی، جب اس کو اپنے آپ سے، اپنے ارد گرد سے اپنی جائز جو اس کی ضروریات ہیں یا ریکوائرمنٹس ہیں یا جو اس کے جائز حقوق ہیں، جب وہ نہیں ملتے تو پھر وہ دیکھتا ہے جوڈیشری کی طرف۔ یہ وہ سٹیج آتی ہے جب ہم سب کہتے ہیں کہ اب جوڈیشری کا رول اس معاشرے میں بہت بڑھ گیا ہے۔
جو تحریک چلی، جو خان صاحب نے اس دنیا میں یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی مہذب قسم کی تحریکیں چل سکتی ہیں، اس تحریک کے بعد لوگوں کی جوڈیشری سے توقعات بہت بڑھ گئی ہیں. جی اگلا سوال ہے